تو باپ ہے کہ دشمن؟ تو باپ ہے، اس کو باپ بولیں گے۔ بیٹی کو موبائل دیا ہے، کیوں دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو روتا پھرتا، حضور دعا کر دو، تعویذ کر دو، بیٹی آ جائے۔ اچھا، کتنی لڑکیاں، ان علماء سے پوچھو، اس پہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی، غیر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، جی صحیح بات ہے، اور غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ، کتنی لڑکیوں نے دھرم پرورتن کر لیا، حق بات، اپنا دھرم چینج کر دیا۔ باپ کی صرف آزادی پر، باپ کی آزادی پر میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا تم نماز پڑھ رہے ہو، نمازی ہو، تم حج کر کے آئے ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مگر نبی کا فرمان لے جاؤ۔ اگر بیٹیاں آوارہ ہیں، بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے موبائلوں کے ذریعے غیر مردوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، وعدے وعیدوں پہ جا رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہے، تم حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ آج رونا آتا۔ ایک جگہ جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آیا تھا کہ عورتوں کے اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ میں بتاؤں گا ترکیب، پیار کریں، محبت کریں، مانگیں، مگر انہیں مزار پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جی انہیں مردوں کے ساتھ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، جو یاد ہے، پڑھے اور کہہ دیں اے اللہ تو نے اپنے مقرب بندے کو، ولی کامل کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، تو خدا کی قسم رسول اللہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اللہ کا ولی بھی راضی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار عرصوں سے لوگ پہلے سبق لے کے جاتے تھے، خانقاہوں میں اور عرس میں آنے کا مطلب کیا تھا بتائیں؟ بالکل مطلب پلٹ دیا ہے، اب تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے وہ، جی اور بعض لڑکیاں بھی ایسی وہ بھی گھوم رہی ہوں گی۔ خانقاہوں میں آنے کا مطلب میں بتاؤں، پہلے مفتی بھی ہو جاتے تھے، ولی بھی ہو جاتے، لیکن یہاں پہ آتے تھے سب سے پہلے تصوف میں علماء جانتے ہیں، امام غزالی کو پڑھیں یا اور جو علماء ان کو پڑھیں، سب سے پہلی سیڑھی خانقاہ سے، درگاہ سے جو شروع ہوتی ہے وہ میں بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا ہوں۔ جی 5 دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے بولو؟ 5۔ علم تصوف ہے، تھوڑا سن لیو۔ امام محمد غزالی نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے بولو؟ میل۔ یہ رومال کمرے میں رکھا ہو، اس پہ میل دھول کب آئی؟ جب کہیں سے روشن دان ہو۔ دل کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، اس پہ میل کہاں سے پہنچا؟ دل پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ یہ قلب پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ میل کہاں سے پہنچا؟ یہی تصوف یہیں سے شروع ہوتا، پہلا سبق الف اور با یہیں سے شروع ہے، یہیں سے ایک دم پہلی سیڑھی کہ دل پہ جو گناہوں کا میل پہنچ رہا ہے پڑھایا جاتا، بتایا جاتا ہے۔ 5 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے بولو؟ 5 دروازے، اور ان 5 دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ وہ 5 دروازے آپ کہو گے ہم نے تو نہیں دیکھا، کہیں سوراخ نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، کہیں سوراخ نہیں۔ 5 دروازے میں بتاتا ہوں، 5 دروازے۔ پہلے دروازے کا نام ہے آنکھیں۔ جی آنکھوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو یہ آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ میل جا کر کے دل پہ لگتا ہے۔ بے شک، خانقاہ میں پہلے آنکھ کا علاج ہوتا ہے کہ آ جا کسی کی بہن بیٹی کی طرف، اب تیری نظریں نہیں اٹھیں گی، کسی غلط چیز کی طرف تیری نظریں نہیں اٹھیں گی۔ ابھی تک تیری آنکھوں میں جو شیطانیت تھی
وہ ختم ہوگی، نورانیت داخل ہوگی۔ مگر آج اٹھا کر کے دیکھو کہاں جاؤ گے، جس مزار پہ دیکھو، جس عرس میں دیکھو، پہلے بازاروں میں ناچنے والی عورتیں، کپڑے غلط پہننے والی عورتیں ملا کرتی تھی، مگر آج خانقاہوں میں، عرسوں میں، مزار پاک میں آنکھوں کے سب سے زیادہ گناہ اگر ہو رہا ہے تو وہی مزارات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بازار کو سب سے بری جگہ بتایا، مسجد کو سب سے اچھی جگہ بتایا۔ کیوں بتایا؟ پہلے اس لیے اجازت نا، خانقاہ میں آنکھوں سے وظیفہ ہوتا تھا، اللہ والے یوں یوں، اللہ لکھتا تھا وہ نظروں سے، آنکھوں سے، اور نظروں میں جب جما لیا کرتا تھا، روزہ جما لیا کرتا تھا۔ اب کچھ دیکھتے اس کی آنکھوں میں اتنا کرنٹ آ جاتا، اتنا کرنٹ، اگر مریض پہ نظر بھر کے دیکھ لینا تو بیماری جل جایا کرتی تھی۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو جس کی خانقاہ میں جا رہے آپ بعض پیر، وہ اور بڑا گنڈا، اللہ معاف فرمائے، اس کی آنکھوں میں جلوہ ہے، میرا شیطان بھرا پڑا، میرا شیطان۔ پہلے یہ ہوتا تھا مفتی صاحب ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، روشنی ملتی تھی۔ اب تو دو چار غنڈے رکھ لیتا ساتھ میں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، وہ بیچاری آ رہی ہے، وہ تو سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ اچھا علاج ہوتا ہوگا، بچے نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ اتنی غلط حرکت کر دیتا، اتنی غلط حرکت کر دیتا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بعض بہن کی عزت لوٹ لی جاتی۔ شرم آیا، غیرت کرو۔ اسلام کو بدنام کرنے والے ہم ہی لوگ ہوئے، غیر نہیں ہوئے۔ میری بات تمہیں تھوڑی کٹھن لگے گی، معاف کرنا، مگر پیارو اگر عمل کرو گے تو کامیاب رہو۔ لوگ سوچتے نہیں، فیصلہ کر لیتے کہ یہ کرامتی ہے۔ کان کھول کے سنو، عرس میں بیٹا، ہاں عرس پاک سے یہ لے کے جاؤ، اگر کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی امام ہو، کوئی سجادہ ہو، اگر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہو، مصافحہ کرتا ہو، تنہائی میں ملتا ہو، پاؤں دباتا ہو، ایسے پیر سے بیعت جائز نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ، بیٹی کا ہاتھ مت دو، کسی کا ہاتھ مت دو، اس سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، جادوگر ہے، سفلی کر۔ یاد رکھو، مگر کرامت چاہیے نا، کرامت۔ لوگ آئے سفلی عمل سیکھ کے آگئے، ایک دو چوکی سیکھ یاد کر کے آگئے، الٹی سیدھی چوکی یاد کر لی، اور بس یہ دو چار آئے، بولے میاں ہمیں کرامت دکھاؤ، بولے اچھا یہ بھگونا دھو۔ اس نے بھگونا دھویا، بولے کپڑا ڈھک دو، کپڑا ڈھکنے کے بعد اس نے منتر مارا، نظر بندی کری تو بریانی آ گئی، وہ بھی گرم گرم۔ جتنے 8-10 مولانا تھے، بیٹا یہ کڑا کیوں پہنے پڑے، یہ کڑا اتار دینا بیٹا، ٹھیک ہے؟ 8-10 میری طرف توجہ دو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، 8-10 جتنے لوگ تھے، بولے نعرہ تکبیر، پیر و مرشد زندہ باد۔ یہ ہوگا۔ اب اگر کوئی امام صاحب، کوئی مولانا کہہ دے نا، کہہ رہے یار وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، اچھا نہیں ہے، عورتوں سے ملتا، بولے ہم کچھ نہیں جانتے یار، ہم نے کرامت دیکھی ہے۔ صحیح بات، ہم نے کرامت دیکھی ہے۔ کرامت اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میں بتاؤں، پہلے بندر نچانے والے، ڈگڈگی چلانے والے، تم نے چوراہے پہ تماشا کرنے والے نہیں دیکھے تھے؟ 1 روپے کے 2 بنا دیے، پٹاری کے اندر کبوتر بنا دیا، کبھی مٹھائی برسا رہا ہے، کبھی منہ سے کاغذ نکال رہا ہے، کسی کی جیب میں پیسے بتا دیے، تو سب سے بڑا کرامتی تو وہ ہوا، سب سے بڑا ولی تو وہ ہوا۔ ارے کرامتی یہ تھے، ولی یہ تھے کہ ان کے دادا پیچھے نماز پڑھ رہے، اعلیٰ حضرت تشہد پڑھ رہے، اتحیات پڑھ رہے، آقا کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ غلام آیا ہے، انہیں خلافت سے نواز کے امام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ لوگ تھے، ہاں یہ لوگ تھے، اپنے کرتوتوں سے ہٹے ہم۔ آج کے بعد یاد رکھنا، اتنے علماء کے اتنے مجمع میں بول کے جا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، مگر ذمہ داری سے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی،
دو دو تین تین. اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارس میں جا. تو ارس میں جا رہی ہو، تیری لالی کیوں لگی پڑی ہے؟ تیری چونچ لال کیوں ہے؟ ارس میں جا رہی ہے تو میک اپ کر کے کیوں آ رہی ہے؟ ارس میں جا رہی ہے تو ایسے کپڑے جیسے بیاہ شادی میں جاتی ہو. ابا تو بالکل اپاہی، جو پوچھ ہی نہیں سکتے بیٹی سے، اماں بھی نہیں پوچھ سکتی. ویسے کہتے ہیں اسلام بہت بگڑ گیا یار، وہ معاشرہ بہت بگڑ گیا، معاشرہ بہت خراب. معاشرہ تو بعد، معاشرہ ہم سے اور آپ سے، صحیح بات، ماحول ہم سے اور آپ سے ہے. میری بہنیں بھی سن لے، ابھی تک جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، توبہ کر لیں گی، اللہ معاف فرما دے گا. 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیا ہے، مگر پکی سچی توبہ کرے. جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، اور آج سے عہد کر لے انشاءاللہ ہم وہ بمبئی کی جو عورتیں فلمیں بنانے والی ہیں ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے. انشاءاللہ ہم ان کے چالو چلن پہ نہیں چلیں گے. آج کے بعد ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کا مقام کم نہیں ہے، یہ عورت ہے جو جب پیدا کرنے پاتی ہے تو غوث پاک جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے. یہی عورت ہے جب پیدا کرنے پر آتی ہے تو غریب نواز جیسے بیٹے کو پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار یہی تو عورت ہے جب پیدا کرتی ہے تو حافظ قرآن. بے شک. اب کیوں نہیں؟ وہ عورت کون تھی؟ یہ نہیں تھی جو موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے وعدے کر رہی ہے، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑی. یار اتنے بے حیائی. اور حضرت ایک چیز اتنی بری آ رہی ہے، اتنی بتا دوں، گاؤں میں تو پتہ نہیں، شہروں میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. میں آج کل تقریر میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. بتاؤں کیا؟ جی رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کا لڑکے کا. جیسے رشتہ ہوا اور باس، ابا بھی بے فکر، بھیا بھی بے فکر، اماں بھی بے فکر، وہ لڑکا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا. صحیح بات. یہاں تک کہ موبائل بھیجا دیتا. اب اماں کہتی کر لینا، کر لے کر لے کر لینا کر. ایک بیچارہ کتنی دیر، اس اماں کے تو قبر میں اتنے ڈنڈے پڑیں کہ مت پوچھو، گرج پڑیں گے گرج. ڈنڈے کا لفظ آ گیا مجھ سے. ذرا سوچو 1 سال رشتہ رہتا ہے، کمرہ بند کر کے. بھیا کہہ رہا کون ہے کمرے میں؟ کہ وہی بات کر رہی، اسی سے بات کر رہی ہے. اماں بھی اسی سے بات، ابا بھی اسی سے بات. شرم کرو. بعض لڑکی ڈپریشن میں آ گئی ہے، بعض لڑکی زندگی برباد ہو گئی ہے. ابھی رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے. اگر رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ وہاں سے باتیں کر رہا، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹایا گیا، بال دکھاؤ، بال دکھائے گئے. میرا اشارہ سمجھ لینا. یہاں تک کہ ایک دوسرے کا جسم بھی، کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہی ہے باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ لڑکا اسے ویڈیو بنا لیتا ہے. ویڈیو جب بن جاتی ہے، اب ذرا سنو، جیسے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اب جب رشتہ ٹوٹا تو وہ لڑکا اسے غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھ ورنہ میں پھیلا دوں گا، 1 منٹ میں وائرل کر دوں گا، کہاں بھیج دوں گا. لڑکی پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، پریشان ہے، سر میں درد ہونے لگا، پریشان ہے، بدنامی نہ ہو جائے اس باپ کی بے حیائی سے، اس ماں کی بے حیائی سے، اس بھائی کی بے حیائی سے. کان کھول کے سن لو، اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تب بھی اس سے بات کرنے نہ دو. جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کے لیے غیر ہے، اور اس سے بات کرنا، جسم دکھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یاد رکھو، اگر تم نے بیٹی کو آوارہ بنا دیا تو نبی کہتے ہیں ایسا ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. کتنی نمازیں پڑھو، نبی کہتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. سبحان. بات میری باریک ہو رہی ہے، آواز بھی میرا خراب ہے، کیونکہ پرسوں بنگال میں تھا تو بارش میں بھیگ گیا تھا میں.
تقریر کرتے ہوئے، مگر کوئی بات نہیں نہ خوش. کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی چبھتی ہوگی، مگر پیارے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی، اسلامی رشتے کا بھائی. کوئی ڈاکٹر اگر چیرا لگاتا کب؟ جبکہ اس میں میل پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر دشمن لگتا. چیرا لگائے گا تکلیف ہوگی نا. جب میل نکل جاتا ہے تو رات کو آرام سے سوتا ہے. سماج میں یہ جو میل پڑ گیا نا، میل، تو وہ چیرا لگا رہا ہوں، شاید یہ میل نکل جائے تو تم رات کو بھی آرام سے سو گے اور قبر میں بھی آرام سے سو گے. بے شک. یہ عرس پاک سے، عرس محفوظی سے. سید عبدالرؤوف صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد کا مزار شریف ہے. اور سمجھے جی یہ بہادر گنج شریف میں، اچھا ماشاءاللہ، اور شبیر میاں بھی، اللہ بہت پرانے بزرگ ہیں. بہادر گنج شریف میں ولی کامل عارف باللہ جن کا دل بالکل نورانیت سے بھرا ہوا تھا، شاہ مولوی عبدالسلام صاحب، ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے. بے شک. ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے. سبحان اللہ. یہ وہ فیضان ہے. یہاں سے آؤ، کیسے لڑکے ہیں جو تکتے پھر رہے ہیں بہن بیٹیوں کو. کیا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے؟ ان کے گھر میں ماں نہیں ہے؟ صحیح بات. باپ تو اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، مطلب کچھ کہتا ہی نہیں. کوئی عالم بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کوئی مولانا اڑائے گا؟ کوئی امام اڑائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک. سبحان اللہ. اب سنو، بات زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، ایک بات اور اٹھاتا ہوں جو سماج میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. دین کو کون ڈھاتا؟ ڈھانے والا کون ہے؟ حدیث پڑھوں؟ اجازت ہے؟ جی. سننا چاہ رہے ہو؟ جی. ایک ایک لفظ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد. نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. کون کون سی؟ نمبر ایک ایمان اور نمبر دو حسد. سید صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ولیوں سے محبت تھی، آ گئے، آل رسول ہیں، اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے. دعا کرو اور انشاءاللہ بارگاہ میں آئیں، ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا، میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی، باقی آپ کی مرضی جب تک سنیں. توجہ ہے نا میری بات کو؟ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا ہی الحالک، یہ اس طرح ہے. حسد کیا ہے؟ حسد حسد اس طرح، حسد کینہ، بغض، بغاوت، یہ اس طرح ہے. اس طرح، اس طرح کیا ہوتا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں. اس طرح پہلے جس سے سر مونڈا جاتا تھا، بال بنائے جاتے، اب تو بلیڈ اور کیا کیا چل رہا ہے نئی طریقے کا. وہ چمڑے پہ اس پہ ایسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے، پھر بال بناتے تھے. نبی فرماتے یہ الحالک، یہ اس طرح ہے. اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بنتے ہیں. آقا فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولكن اقول تالک الدین. نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا، ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا اس طرح. اب تم رہے مولاناؤں کے پاس بھی یہ اس طرح خوب چل رہا ہے، مولوی لوگوں کے پاس بھی یہ اس طرح. صلاحیت بہت اچھی ہے، تقریر بھی اچھی کرتا ہے، ساری باتیں ہیں، مگر حسد یہ اس طرح لیے گھوم رہا. صحیح بات. یہ سب کے لیے یہ اس طرح لیے پھر رہا. میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے.
میری اور آپ کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے کے گھوم رہا ہے، تم نہیں وہ مولوی ہے، یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا، نبی فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا أَقُولُ تَعْلِقُ الشَّارَ ہاں اقولو تالک الدین، نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایا کرتا ہے۔ اب دیکھو کس کس چیز سے دین کو نقصان پہنچ رہا۔ پڑھتے ہیں ہم حدیث ہے، مدرسوں میں سنتے بھی حدیث ہے، مگر دل میں نہیں اتارتے، دل میں نہیں اتارتے۔ آپ جانتے ہیں توجہ ہے جی آج کے بعد حسد ہوگا؟ جی نہیں۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک بہن بھائی سب، تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ جی ارے بولو نا ہاں یا نا؟ نہیں دیکھا۔ اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی مردہ بھائی لیٹا ہے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، تو اس سے دوستی کرو گے؟ جی نہیں۔ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ جی نہیں۔ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ نہیں۔ گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں۔ رشتہ داری کرو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ نہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو گے؟ جی بولو نا ہاں یا نا؟ توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ ابھی نکال دوں گا میں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ 50%۔ باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں نا جنت کی، جی مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو، کرتوت تو دیکھ لو، ہے کہاں ہم؟ میری بات ہو تو پلٹا دو۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ تمہاری اس بستی میں یا جہاں سے بھی تم آنے والے ہو کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی چغلی کرتے ہو، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں؟ 50% ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ کرو گے غیبت؟ بڑا آسان سمجھتے ہو نا؟ کرو گے چغلی؟ اور پھر میں وہ بات کہوں گا یہ بیماری آپ میں نہیں ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ بڑی تیزی سے کسی ایک مولانا کو مدعا بنایا، گھنٹوں اس کی برائی، گھنٹوں اس کی غیبت، گھنٹوں اس کی چغلی، حجرے میں بیٹھے غیبت، مدرسے میں بیٹھے غیبت، اسٹیج پہ بیٹھے غیبت۔ یاد رکھو قرآن سب کے لیے، یہ میری بات پہ عمل کرنا۔ 50% لوگ، اور عورتیں کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلی کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دیکھو کون کون ہاتھ اٹھاتا آج، ہاتھ اٹھا لو سب۔ اور سنو تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر تم ایسے ہی اٹھا رہے ہو رسمن تو مت اٹھانا، اور اللہ سے ڈر کے اٹھا رہا ہو، اللہ والے کے در پہ محبت میں اٹھا رہا ہو تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ وہ ہے جو سماج میں لوگ توجہ نہیں دیتے،
ध्यान नहीं देते। हसद, कीना, इनकी तरक्की होने वाली। और एक बात बताऊं, ये हसद जैसी बीमारी बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक पहुंच गई है। फकीरों की झोपड़ी तक। ये वो उस तरह है जो दीन को हलाक कर देता। ये वो है जो गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद गीबत नहीं, आज के बाद चुगली नहीं, आज के बाद किसी की बुराई नहीं। मसला बता दूं थोड़ा बारीक है ताकि समझ में आ जाए। जी अगर एक भाई ने एक की बुराई की, सुनो, अगर एक भाई ने एक की बुराई की और इनको पता चल गया बुराई का, इनको पता चल गया, तो जब तक ये माफ ना कर दे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता है। और अगर इनको पता नहीं चला है तो अगर ये तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देता है। ये बारीक बात थी जो मैंने बीच का फर्क था बता दिया। समझ में आ रही बात? ये हुकूकुल इबाद में से है, ये भी याद रखिए जी। हुकूकुल इबाद में से है, इशारे पे बुराई करके, गीबत करके, चुगली करके चला जाता है। ये दो तीन बातें हुई। एक बात और बताता हूँ, इजाजत है? सुनना चाह रहे? लोग देखते नहीं लुक्मा हलाल का या हराम का। अल्लाह, वो नौजवान कितना बुरा होगा, वो इंसान कितना बुरा होगा। तुम सोच रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, जरा चटपटी नहीं हो रही, मगर प्यारो उससे ये बातें लेकर के जाया करो, उससे पाक है ये। वो नौजवान जो अपनी मां पर गलत नजर डाले, उससे बुरा कोई हो सकता है? नहीं। कितना बुरा बेटा होगा जो अपनी मां पे गलत हरकत के लिए नजर डाले, जो मां के साथ जिना करना जैसा हो। मैंने साफ बता दिया, अब समझ लेना। मां के साथ, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाला पोषा, अब बताओ अगर वो बेटा अपनी मां पे गलत नजर डाले कितना नीच होगा वो। उससे बुरा हो सकता है क्या? जी नहीं। बोलो, उससे बुरा हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। मगर हदीस तो सुनो प्यारे, हदीस सुनो। हैं लोग ऐसे हैं, उन्हें पता नहीं है। उर्से पाक में हदीस पहुंचा रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद का, नाम सुना होगा ब्याज का, सुना है? बोलो जी। सूद और ब्याज, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं। फसल में दे दिए 10,000, 12 लिए, दे दिए 50, 60 लिए, और बड़े खुश है, बोले मुझे तो नहीं, मेरा रुपया कमा रहा। होश में आओ, उर्से पाक से ये बात लेकर के जाओ। सूद और ब्याज लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, खिलाने वालों, कारोबार करने वालों, कितने ऐसे हैं जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश के पत्तों के साथ जुआ, मोबाइल पे जुआ और टीवी पे जुआ, मैच पे जुआ, और जाने किस किस चीज पे जुआ। जुआ खेल रहे हैं कितने लोग, हराम का लुक्मा खाने वालों, सूद और ब्याज। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, बहने भी सुने, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के जब हिस्से किए जाएं तो 70 हिस्से। कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र है। 70 हिस्से। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। समझाने की वजह से कह रहा हूं, नबी फरमाते हैं कि उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर। करेगा कोई सूद पर कारोबार? है हिम्मत? है हिम्मत? करेगा कोई सूद पे रुपये देगा, लेगा? नहीं। आज अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करके चले जाओगे ना तो आधी से ज्यादा बीमारियां निकल जाएंगी। लोग ज़कात नहीं देते,
لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے ہیں تو معلوم ہے کبھی ہاسپٹل میں پڑا ہے، کبھی جیل میں پڑا ہے، کبھی لٹ گیا، کبھی چوری ہو گئی، جڑتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یہاں کاروبار چلتا نا زمین کا، زمین کچھ لوگ جو اسے کرائے پہ رکھتے ہیں، رہن پہ رکھتے ہیں، اگر 2 لاکھ روپے دے کے 2 ایکڑ جگہ لے لی اور 2 ایکڑ جگہ 2 سال یا 3 سال نہیں، کہا جب تم یہ سارے کے سارے میرے پیسے لوٹا دو گے میں تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا، اور جب تک تم نہیں لوٹاؤ گے تو میں تمہارے پیسے تمہاری زمین نہیں دوں گا۔ ایسے زمین کرائے پہ رکھنا، رہن پہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر تم نے 2 سال کے لیے رکھ لیا 2 لاکھ پہ 3 لاکھ پہ، جب ٹائم پورا ہو جائے گا چھوڑ دیں گے، پیسے ختم، چاہے 10 روپے پہ رکھو 10 لاکھ پہ رکھو تو یہ جائز ہے۔ اناج پہ رکھو جائز ہے، مگر اس پہ کہ جتنے دیے اتنے ہی لیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ کمیٹی چلاتے ہیں، عورتیں چلاتی ہیں، میٹنگ چلاتے ہیں اور پتی چلاتے ہیں اور پتہ نہیں ادھر کیا کیا کہتے ہیں۔ 10 لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 10-10 ہزار روپے جمع کیے، جب 1 لاکھ ہو گئے تو ایک بھائی 90 میں اٹھا رہا، وہ 85 میں اٹھا رہا، وہ 80 میں اٹھا رہا۔ یہ اٹھانے کے بعد جو 20 ہزار بچتے وہ سب میں بانٹتے، یہ بھی ناجائز و حرام، یہ بھی ناجائز و حرام۔ کسی کو اگر کرنا ہے تو 10 لوگ اکٹھے ہو، 10 لوگ اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہو جائے۔ اگر ان کو ضرورت ہے، کوئی زیادہ نہیں کم نہیں، پورے کے پورے 1 لاکھ روپے دے دو، لو اپنا کاروبار کرو، دوسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو، تیسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو، یا پھر 2 کو ایک ہی وقت میں ضرورت پڑ گئی تو قرآن دازی کر لو، جس کی پتی نکل آئے اسے دے دو، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی وفادار ہوں، حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی اچھے ہوں، حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہوں، تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ بولو حلال کا لقمہ رہے گا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ بھی سبق ہوتا تھا۔ آخری بات بتا رہا ہوں اور ختم، آخری بات، کسی کو اگر میں 1 پیالہ بھر کے، 1 پیالہ یا 1 گلاس اگر پیشاب دوں تو وہ پیشاب پیے گا؟ بولو نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نجاست ہے۔ جی 1 درہم سے زیادہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک کرنے کے لیے دھلنا ضروری ہے۔ پیشاب ناپاک ہے اس لیے نہیں پیے گا۔ اس کے وہ منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا ہے، ناپاک چیز نہیں پیے گا۔ پیارے فقہا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، علماء موجود ہیں غالباً 25ویں جلد میں، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، بے شک بے شک، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر شراب 1 درہم سے زیادہ کپڑوں پہ لگ جائے، جیسے پیشاب کا دھلنا ضروری تھا ایسے شراب کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے، جن پیالوں سے شراب پی جاتی تھی ان پیالوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ حدیث اگر اٹھا کر کے دیکھو تو جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہو تو شراب کیوں پی رہے ہو؟ شراب کیسے پی رہے ہو؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کے تحت مولا کائنات حضرت علی کا ایک واقعہ شان نزول کنز الایمان میں دیکھنا، یا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آباد ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ، اور بھی تفسیر اٹھا کے دیکھنا ملے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، بات نہیں بیٹا، توجہ ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ یار باتوں پہ عمل کرا کرو۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کہیں تالاب ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اور چند قطرے جب ڈالے جائیں
تو وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ پانی زمین میں خشک ہو جائے. اور تالاب ہوتا ہے گرمی میں سوکھ جاتا ہے, اور اس زمین پہ گھاس اگائے, اس زمین پہ گھاس جمائے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے, میری بکریاں کھا لے. تو علی وہ ہے, قسم کھاتا رب ذوالجلال کی, علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا, ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. اور بعض نوجوان غٹر 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 شراب پی رہا. امام حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے وہ شرابی تھا, اس لیے کہ وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا, اس لیے وہ غلط شریعت کے خلاف کام کرتا تھا. تو حسین پاک سے اگر سچی محبت ہے تو ان کا عمل دیکھو. اپنے بچوں کو دینا آسان نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا, گڑگڑاتے ہوئے دیکھا, مگر حسین نے خوشی خوشی اپنے بچوں کو دے دیا, مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. یہ حسین پاک کا عمل. ٹھہر جاؤ, یہ حسین پاک کا عمل. ہم نعرہ تو لگاتے ہیں مگر عمل کچھ نہیں. سنو, شرابی کے بارے اعلیٰ حضرت نے جب آگے لکھا اس کی خوراک کیا ہوگی. جو مرد اور عورتیں غلط حرکت کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی. توجہ رکھنا, شرمگاہ سڑ جائے گی, جہنم میں ہوں گے, اور انہیں پیشاب لگے گا بہت شدت سے. ان کے پیٹ مٹکے جیسے پھولے ہوئے ہوں گے. ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو سڑ جائے گی, انہیں پیشاب لگے گا. ادھر جو شراب پیتے ہیں شرابیوں کو پیاس لگے گی, بہت زیادہ پیاس, تڑپیں گے. ہائے پانی, ہائے مشروب, یہ انہیں چاہیے, تڑپیں گے. اللہ حدیث میں وہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے وہ پیشاب کریں گے تو پیشاب کے ساتھ خون بھی ہوگا, پیپ, کچلو, گندا میل, اور جہنم کی کالی آگ اس میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک گڑھے میں جا کے جمع ہو جائے گی. او شراب پینے والوں, شرابیوں کو جب پیاس لگے گی جہنم میں تو وہی کچلو پلایا جائے گا, وہی میل پلایا جائے گا. ورنہ میرے بھائی آج سے اس اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر لینا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, مجھے پتہ نہیں ہے. دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے, پکے دل سے. انشاءاللہ میں آج کے بعد شراب نہیں. بولو سب لوگ بولو انشاءاللہ آج کے بعد شراب نہیں پیئیں. آپ جانتے ہیں ایسے حالات ہیں, پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہو. بہت برائیاں ہیں سماج میں, بہت زیادہ برائیاں. تقریر میں بھی طرز میں کرتا مگر روک دیا اس لیے تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. پیارو, عرس پاک میں یہ باتیں میں نے اس لیے کی. میری بہنوں تم بھی, بھائیوں تم بھی, تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. ان باتوں کو دل پہ لے جانا. جو میں نے 4-5 باتوں کو لے کر کے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے, پیارو آج کے بعد ان گناہوں کے قریب مت جانا. بولو نہیں جاؤ گے؟ نہیں بولو انشاءاللہ نہیں جاؤ گے. اور نمازوں کی پابندی کرنا. تیری میری بہن بیٹیوں کو مت تکنا. تمہاری شان کیا ہے یار. پہلے لوگ اگر جھوٹ بولتے تھے تو یہ کہتے ارے مسلمان ہو کے جھوٹ بول لیا, اس کا مطلب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ سید صاحب ہیں, اللہ برکتیں فرمائے. کارے مسلمان ہو کے تو یہ کام کر رہا, مطلب یہ جو مسلمان ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. اور اب تو جیلوں میں, شراب کی دکانوں پہ جتنے غلط کام ہیں وہ سب مسلمانوں سے جوڑے جا رہے ہیں. کیوں جوڑے جا رہے ہیں؟ یہ تمہاری حرکتیں ہیں. تمہیں موبائل میں ڈال دیا ہے کہ تمہارے بچے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی اسکول حضرت تلاش کے دیکھیے, مسلمان کا ایک بھی بچہ اعلیٰ پوزیشن پر نہیں ملتا. کیوں نہیں نمبر لا رہا؟
میں ان بزرگوں کی دعا سے کار میں یا بس میں کم سفر، فلائٹ میں بھی زیادہ ہو رہا ہے. مجھے کئی سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے اور فلائٹوں میں چلتے ہوئے، مگر ایک بھی کسی اللہ کے بندے کا، مسلمان کا نام نہیں آیا کہ پائلٹ میں اس کا نام لیا جاتا ہو. ہوائی جہاز میں جب بیٹھتے ہیں اڑایا جاتا تو پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس کا پائلٹ کون ہے، ایئر ہوسٹس کون کون ہے، ان کہاں کی رہنے والی، ان کا نام پورا بتایا جاتا ہے. مگر آج تک کوئی مسلمان نام نہیں آیا ہے جو پائلٹ میں آیا ہو. ہاں جب میں کشمیر جا رہا تھا تو ایک جگہ آیا تھا شیر محمد خان، تو دل کو کیوں نہیں بنتے پائلٹ، کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ تمہیں تو غنڈہ گردی پہ لگا دیا، ناچنے پہ لگا دیا، دوسرے کی بہن بیٹی تکنے پہ لگا دیا، تمہیں بیمار کر دیا، تمہارا لیور خراب ہے، تمہاری نیت خراب ہے، تمہارا دل خراب ہے. اللہ والے کی بارگاہ میں آتے ہو تب بھی دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، سوچتے ہو کسی کا کونی لگ جائے. ارے سوچ، جس کے تو کونی مار رہا، اگر تیری ماں نکلی تو کیا کرتا، تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا، جس کا گھونگھٹ اٹھانے گیا تیری بانجی نکلتی تو شرم کے مارے تجھے کیا بنتا بولا. ذرا سوچو کسی اسکول میں کہ صاحب اس بچے کا نمبر آیا MBBS ڈاکٹر بنا ہو، اس بچے کا نمبر آیا کہ انجینئر بنا ہو، اس بچے کا نمبر آیا کہ یہ مناظر بنا ہو، منطقی بنا ہو، نحو اور صرف کا ماہر بنا ہو، امام بنا ہو. کہاں گئے سب یہ پڑھائی کہاں چلی گئی؟ جن کے بچوں کی اگر پڑھنے کی عمر نہیں ہے تو انہیں غنڈہ گردی مت سکھاؤ، انہیں کام سکھاؤ، کام لگاؤ انہیں کام پہ. برباد مت کرو. گٹ کے کھاتا ہے، سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، کمائی کچھ ہے نہیں، کبھی اس دوست سے 50 کھینچ لیے، کبھی اس سے 100 کھینچ لیے، ٹھٹے مارے چل دیے، تھوڑا بڑا ہو گیا، اب خرچہ بڑھ گیا، کچھ ہے نہیں، کبھی ان کا نل کھول لیا، ان کا انجن کھول لیا، ان کی موٹر سائیکل لے گیا، ان کا یہ چرا لیا. یہ مسلمان کے بچوں کا کام ہو گیا. سارے غلط کام مسلمان کے بچوں سے جوڑے جا رہے ہیں. ورنہ مسلمان کے بچوں سے جب ہم جاتے تھے نا تو ایسے ہاتھ غیر مسلم بھی مسجد کے دروازے کھڑے ہو جاتے تھے. آج بھی راجستھان کے علاقے میں یہ حفاظ جاتے پھکوانے کے لیے. یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، مزاروں پہ کتنے غیر مسلم لوگ آتے ہیں، انہیں معلوم ہے وہ تو آئیں گے نا، وہ آئیں گی عورتیں دوپٹہ باندھ کے، وہ آئیں گے یہاں پہ کپڑا باندھ کے، اور یہ مسلمان کی بیٹی گلا چیر کے آئے گی، یہ مسلمان کی بیٹی وہ ناچنے والے کنجریوں جیسا میک اپ کر کے آئے گی، یہ مسلمان کی بیٹی ادھر ادھر چونچیاتی ہوئی آئی، ادھر کھیلوں میں کھیتوں میں گھوڑیوں کی طرح گھوم رہی ہے. کہاں گئے ان کے باپ؟ اگر تم باپ تمہیں ذرا بھی درد ہے، یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ. یاد رکھنا میری ان باتوں کو، انہیں لگام ڈالو، لگام. کوئی بگڑنے والی چیز مت دو، ٹائم پہ ان کی شادی کرو، وقت پہ ان کی شادی کرو. 30 سال ہو گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے شادی کا. جوانی گزر رہی ہے اس کی، کبھی سوچا یہ جوانی کیسے گزرتی ہے؟ مستی مار رہا، پڑا کمرے میں جوان بیٹی ہے، میاں بی بی پڑ، شرم و حیا غیرت ختم ہو. ٹی وی LCD لگی ہوئی ہے، بیٹی بھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی ہے. او بھائی بستی میں اگر کوئی آ جائے نا شادی وادی ڈی جے نا، یہ نچکیا ناچ رہا، کون بہن کو دوپٹہ اڑائے گا، کون سنبھالے گا؟ پہلے ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہوگا. اور لڑکے جن کو اللہ نے لڑکے دیے تو وہ بھکاری بن گئے. 3 لاکھ روپے جہیز میں مانگ رہا، منگنی میں 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا. بھکاری ہو گئے، بھکاری. پہلے سے بچولیا سے کہہ دے سمدن ادھر سے کہلوا دے کنڈل انڈل مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. پہلے ہی پتہ نکال لیتا، بلٹ مل رہی ہے، اپاچے مل رہی ہے، یا کیا مل رہا ہے. اور باتیں تمہارے، مجھے تو بس بچی چاہیے، بچی، اسے چاہیے بچی، اسے بچی چاہیے. غور کرو، اللہ نے تمہیں بیٹوں جیسی دولت دی، ننگے مت بنو، بھکاری مت بنو. آج کتنی غریبوں کی بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی، خوبصورت بھی ہیں، ساری باتیں ہیں، مگر تم اپنے بیٹوں کا ان کے گھر پہ رشتے لے کے نہیں جاتے ہو. وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کوئی رشتہ آ جائے، کیونکہ تمہیں تو اپاچی چاہیے، تمہیں بلٹ چاہیے، تمہیں 4 پہیوں والی چاہیے. یاد رکھو یہ دولت یہی رہ جائے گی، تمہارے کبھی کسی کے دینے سے پور نہیں پڑ سکتی ہے. اگر تم غریب کی بیٹی کو لاؤ گے اللہ راضی
راضی ہو جائے گا، دولت سے تمہارا گھر بھر دے گا۔ واہ واہ، بے شک، کیا بات ہے۔ ایک بات تھوڑی ہے، اگر تقریر بڑھتی چلی جاتی، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں۔ پہلے لڑکے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے تھے، اب تو یہ ماں ہے، ماں کٹوانے کی، یہ ماں اپنی تین بیٹیوں کو سجا کے بنا کے شادی میں اس لیے لے جاتی ہے لڑکوں کی نظریں پڑے پھر میرے گھر رشتہ ہے۔ کیا تمہارا طریقہ ہو گیا؟ اللہ نے جنہیں بیٹوں کی دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے غریب کی بچی، نمازی، قرآن پڑھنے والی، پردے سے رہنے والی گھر کی بہو بناؤ۔ اپاچے بلٹ تو نہیں لائے گی مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ضرور لے کر کے آئے گی، اور تمہیں آرام سے روٹی کھلائے گی۔ اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ بولو آج سے ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ اور جن بہنوں نے، جن بچیوں نے میری تقریر سنی ہے، جی ارے یار وہ لڑکی ہے جو آدھا جسم دکھا رہی ہے، کتوں کی طرح بھاگی پھر رہی ہے، ایسی کپڑے پہنے پڑی ہے کہ لا حول ولا قوت، اسے تم لڑکی بولو گے؟ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے میں بتاؤں؟ اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا ہے، جی جی، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے ہیں۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔ جی غیرت ہوتی ہے۔ جس لڑکی نے غیرت بیچ دی، اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، کوئی چیز نہیں رہی۔ جس نے اپنی غیرت بیچ دی ہے، اگر میری آواز ان بچیوں تک پہنچی ہو، آج کے بعد ایسے کپڑے جن سے نماز نہیں ہوتی، آگ لگ جائے، آگ لگا دے ان کپڑوں میں، جسم پہ نہ ڈالے، دنیا والوں کو بتا دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ ڈلے، مسلمان کی بچی کبھی اسے جسم میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ ہم پہنیں گے تو ایسا پہنیں گے جیسے غوث پاک کی بیٹی نے پہنا ہے، جیسے غریب نواز کی بیٹی نے پہنا ہے، جیسے اللہ والوں کی بیٹی نے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ٹائم ہو گیا، میں نے لے لیا، معاف کرنا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے محبت کیا کرو، پکی سچی محبت کیا کرو۔ میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، پہلے توبہ کے کلمات پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں